سامعین کرام، قربانی کے حوالے سے دو تین مسائل بہت ہی اہم ہیں۔ اکثر اوقات ہم ان میں غلطی کر جاتے ہیں، تو ان مسائل کا سمجھنا اور جاننا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا کام جو ہم قربانی کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہو گئی ہے، لیکن وقتی طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی جانور خرید کر قربانی کر سکے، تو کیا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی کا جو وجوب ہے اس سے ساقط ہو جائے گا یا نہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، وقتی طور پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے قربانی کا وجوب ساقط نہیں ہوا کرتا۔ ساقط تب ہوگا جب وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا کہ زکوٰۃ کے لیے تو صاحب نصاب کا پورا سال کا گزرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے پورے سال کا گزرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسی وقت میں صاحب نصاب ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، سال نہیں گزرا، مہینہ بھی اگرچہ نہیں گزرا، اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو وہ جو ایسا شخص ہے جس کے پاس وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ کہیں سے پیسے پکڑے، قرض لے یا جو بھی کرے، اسے قربانی کرنا ہوگی، قربانی اس پر لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی میت کی طرف سے قربانی کرنا، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جو مرنے والا ہے وہ قربانی کی وصیت کر کے کیا تھا کہ میری طرف سے آپ نے قربانی کرنا ہے، اور اب ہم نے اس کی طرف سے جو قربانی کی ہے تو جو اس کا گوشت ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے، گوشت صرف صدقہ ہی کیا جائے گا، مالدار لوگ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے جو اس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے، تو وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے اس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی میت ہے جس نے ہمیں وصیت نہیں کی، لیکن ہم اپنی خوشی سے اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو اس کا جو گوشت ہوگا وہ مالدار بھی کھا سکتے ہیں اور غربا بھی کھا سکتے ہیں، یعنی اس گوشت کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، چاہے تو مالدار بھی کھا لیں اور چاہے تو غربا پر صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اہم مسئلہ ہے جس میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک گھر ہے، اس گھر میں تمام افراد جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں اور ہر فرد پر قربانی واجب ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب گھر والے ایک بکرا لے لیتے ہیں یا دمبا لے لیتے ہیں اور اس کی قربانی کر دیتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے یہ قربانی ہو گئی ہے، تو یہ ہم بہت بڑی غلطی میں ہیں، کیونکہ جب ہر فرد صاحب نصاب ہے تو ہر فرد پر قربانی واجب ہے۔ جب ہر فرد پر قربانی واجب ہے تو پھر ہر فرد کو اپنی طرف سے قربانی کرنا پڑے گی، اگرچہ وہ فردن ایک بکرا یا دمبا لے لے یا پھر ایک بڑا جانور لے کر سبھی اس میں حصہ ڈال لے۔ تو یہ بہت ہی اہم اور ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔